آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ، یعنی کہ ریئل یعنی اصل ڈیپتھ گہرائی، اور اپیرنٹ جو نظر آنے والی گہرائی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اصل میں اگر آپ اس مچھلی کو دیکھیں جو کہ پانی میں تیر رہی ہے، اب یہ اصل میں کتنے گہرائی میں تیر رہی ہے اس کو ہم ریئل ڈیپتھ کہیں گے، لیکن جو ہمیں اوپر سے مطلب اوپر کھڑے ہوئے ہم یہ جیسے یہ بچہ دیکھ رہا ہے اسے، تو اس کو کتنی نظر آ رہی ہے کہ کتنی گہرائی بھی یہ مچھلی تیر رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے اپیرنٹ ڈیپتھ۔ کیا دونوں سیم ہوتی ہیں؟ کیا دونوں گہرائیاں ایک جیسی لگتی ہیں یا ایک جیسی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس چیز کو ایک اور اینیمیشن میں بھی میں دکھاتا ہوں۔ یہ ایک کلپ ہے، ڈائمنڈ گرل نام سے چینل ہے وہاں سے دکھا رہا ہوں۔ اس کو جب میں پلے کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پتھر نیچے پانی میں ہیں یہ بڑے صاف نظر آ رہے ہیں، ان کی گہرائی ایسا لگ رہا ہے بالکل اوپر اوپر تیر ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت گہرے ہیں، یا آپ کہہ لیں بہت گہرائی میں پڑے ہیں۔ تو نظر آنے والی اپیرنٹ ڈیپتھ مختلف ہے اور اصل میں کتنی ہے مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینیمیشن جو کہ نمبر ون آئیڈیاز چینل ہے، مائی ڈیڈ بلڈ امیزنگ واٹر فال ایکویریم فار اور ایمپٹی گارڈن، تو اس کا جو ویڈیو کا نام تھا، اس کو میں پلے کرتا ہوں تو اکثر آپ نے ایک ایکویریم جس میں مچھلیاں تیرتی ہیں، ایک ڈیکوریشن پیس سا ہوتا ہے، تو اسی جیسے کہ یہ اس میں جو نظر آنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو تصویر میں یہاں پہ لے آیا ہوں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں سائڈ سے یا اوپر سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوپر اوپر رہتا ہے رہی ہیں، لیکن جب سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑی گہرائی میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائڈ سے دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیشے کے بالکل قریب ہے، لیکن اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ اندر کر کے ہوتی ہے، تو وہ ایک مختلف سی جو گہرائی یا مختلف جو ایک نظر آنا ہے، یہ بیسیکلی کس وجہ سے ہے؟ پانی کے اندر جو روشنی ہے اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے ہے، یا آپ کہہ لیں ریفریکشن کی وجہ سے، جس کو میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلے یہی دونوں چیزیں میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، کیا ریئل اور اپیرنٹ ڈیپتھ کا، کہ ایکچوئل ڈسٹینس بٹوین این آبجیکٹ اینڈ دا سرفیس آف دا میڈیم، یعنی اصل میں گہرائی کتنی ہے ایک آبجیکٹ کی سرفیس آف دا میڈیم، یعنی پانی ایک میڈیم ہے، اس سے ایک آبجیکٹ کتنا گہرا ہے وہاں تک اصل گہرائی کتنی ہے، اس کو ہم کہیں گے ریئل ڈیپتھ، جبکہ اپیرنٹ ڈیپتھ دیٹ کین آبجیکٹ اپیئر ٹو بی وین ویوڈ فرام ابو دا سرفیس، یعنی اگر اوپر سے کوئی دیکھے تو وہ گہرائی جو نظر آتی ہے، جو ویوڈ ہوتی ہے یعنی نظر آتی ہے، اور اوپر سے دیکھیں تو وہ گہرائی پھر اپیرنٹ ڈیپتھ کہلاتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ وجہ میں نے بتائی کہ اٹ از ڈیو ٹو دا ریفریکشن آف لائٹ، یعنی روشنی اصل میں ریفریکٹ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ایسا ہوتا ہے۔ ریفریکشن کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی بھی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے وہ کیسے نظر آتی ہے؟ کہ جب روشنی آتی ہے، روشنی کی کرن اس پہ آ کے پڑتی ہے اور وہ لگ کے ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے، تب ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اب جب روشنی ہوا سے، ادھر گلاس ہے، گلاس ہے کہیں اندر پانی ہے اس میں جا رہی ہے، تو باہر ہوا ہے، اندر گلاس یا پانی ہے، پھر اس کے بعد پانی سے وہ چیز سے مچھلی سے لگ کے روشنی باہر آ رہی ہے، پھر دوبارہ پانی سے ہوا میں داخل ہو رہی ہے، تو یہ ہوا اور پانی یہ دو ڈفرینٹ میڈیمز ہیں نا، تو جب لائی روشنی جب بھی ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اپنا رخ بدلتی ہے۔ یہ چیز میں ایک اینیمیشن سے آپ کو دکھاتا ہوں، اسی رخ بدلنے کو ریفریکشن کہتے ہیں۔ اینیمیشن فیٹ ڈاٹ کلوریڈی ڈاٹ ای ڈی کی ویب سائٹ سے اٹھائی ہے، اوپر آپ کے سامنے ہوا ہے، نیچے پانی رکھا ہوا ہے، میں نے روشنی کی کرن مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ روشنی کی کرن نے اپنا رخ بدلا، کچھ روشنی کی کرن لائٹ رے لگ کے واپس اوپر چلی گئی، کچھ جو ہے وہ نیچے آ گئی، جو اگلے میڈیم یعنی پانی کے اندر داخل ہوئی اس نے اپنا رخ بدلا، اسی رخ بدلنے کو ریفریکشن کہہ رہے ہیں، جبکہ لگ کے واپس آنا اس کو ریفلیکٹ ہونا کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے ابھی نہیں پڑھنا، مین چیز ہمیں ریفریکشن پہ فوکس کرنی ہے۔ اب تصویر لے کر آگے ہوں اسی اینیمیشن سے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ روشنی آخر کار اپنا رخ بدل کیوں رہی ہے، یعنی بینڈ کیوں ہو رہی ہے؟ جیسے یہ اوپر ہوا نیچے پانی اپنا رخ بدل رہی ہے نا، یہ روشنی جیسے اگر میں اسی کو سیدھا بنانے کی کوشش کروں، اگر کچھ بھی نہ ہوتا ہے تو یہ سیدھی چلی جاتی ہے، لیکن اپنا رخ بدلتی ہے اور ظاہر آہستہ بھی ہو جاتی ہے جب وہ ہوا سے پانی میں جاتی ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی لائٹ ول بینڈ، کیوں روشنی اپنا رخ بدلتی ہے، کیوں ٹیڑھی ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ چیز میں کچھ ایسے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ فرض کریں یہ ایک تصویر جس کے اندر آپ کے سامنے ایک روڈ سی ہے اور یہ کیچڑ سا ہے، اگر کوئی بندہ اس روڈ پہ چلتے چلتے یا بھاگتے بھاگتے ایک دم سے کیچڑ کی طرف اپنے ایک خاص اینگل کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ یوں وہ سیدھا سیدھا آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، جو ہی وہ ادھر کیچڑ کی طرف داخل ہوتا ہے تو ایک تو اس کی رفتار یعنی سپیڈ سلو ہو جائے گی، دوسرا وہ رخ بھی بدلے گا اور کیچڑ کی جانب گرے گا یا اپنا رخ کیچڑ کی جانب کر لے گا۔ اب وہ کیوں؟ اصل میں روڈ ایک مختلف راستہ ہے، کیچڑ ایک مختلف راستہ ہے،
جیسے روڈ پہ چلنا سمجھے آسان ہے یا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے کس کی نسبتاً جو کیچڑ پہ چلنا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں زمین ہے جس کے اوپر پاؤں رکھے تو ہم پھسل بھی جاتے ہیں، پاؤں دب سا جاتا ہے، ایک مختلف ہے۔ اسی طرح ہوا ایک الگ میڈیم ہے، پانی ایک الگ میڈیم ہے۔ اصل میں اگر ہوا کی بات کی جائے تو وہ جن پارٹیکل سے مل کر بنی ہے، وہ پارٹیکل کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پارٹیکل دور دور ہوتے ہیں اپنے سے، یعنی ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر۔ جبکہ پانی کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر پارٹیکل کیا ہیں، قریب قریب ہیں۔ اب جس میں اگر آپ دیکھیں اتنے ہی پارٹیکل قریب قریب ہیں، یعنی کم جگہ گھیری ہوئی ہے، اور یہاں پر اتنے ہی پارٹیکل نے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے۔ تو اگر پارٹیکل زیادہ جگہ گھیرے ہیں اتنے ہی، یعنی کم پارٹیکل زیادہ جگہ گھیرے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کی ڈینسٹی کیا ہے، کم ہے، اور اس طرح کی میڈیم کو ہم ریئرر میڈیم کہتے ہیں، یعنی ہوا ایک ریئرر میڈیم ہے۔ جبکہ پانی جس کے اندر زیادہ پارٹیکل کم جگہ میں آئے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ڈینسر ہے، یعنی اس کی ڈینسٹی کیا ہے، زیادہ۔ یہ بات میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ میس پر یونٹ والیوم از کالڈ ڈینسٹی، یعنی کتنا میس سمایا ہوا ہے ایک والیوم کے اندر، اس کو ہم ڈینسٹی کہتے ہیں۔ زیادہ میس کم والیوم میں سمایا ہوا ہے جیسے پانی کا، تو اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے ہائی ڈینسٹی یا ڈینسر۔ کس کے لحاظ سے، ہوا جس میں کم میس یعنی کم پارٹیکلز زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں تو اس کی ڈینسٹی کم یعنی ریئرر ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے ایک رستے سے دوسرے رستے میں، یعنی ایک طرح کی جو سرفیس ہے اس سے دوسرے سرفیس میں کوئی بھی بندہ بھاگتے بھاگتے آئے تو وہ اپنا رخ بدل دیتا ہے، اسی طرح روشنی بھی جب وہ ہوا سے پانی کے اندر آتی ہے تو وہ رکاوٹ مختلف اس کو ملتی ہے، پارٹیکل زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس کا رخ بدل دیتی ہے۔ اب رخ کیوں بدلا ہے لائٹ نے، وہ تو پتہ چل گیا، لیکن اس رخ بدلنے سے ہمیں لگتا گہرائی کم زیادہ کیوں ہے، وہ چیز میں جیو جبرا ڈاٹ او آر جی سے ایک اینیمیشن ہے وہ دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ فرض کرے کوئی مچھلی ہے، کوئی آبجیکٹ پڑا ہے، ہمیں اوپر سے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو لائنیں یا جو بھی ہے یہ میں ابھی سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا مطلب ہے اور اس سے کیسے ہمیں عکس نظر آ رہا ہے ایک چیز کا جو کہ اوپر بن رہا ہے۔ اسی اینیمیشن کی تصویر کاٹ کے لے آیا ہوں، اوپر ہوا جس میں ہم کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، نیچے پانی جہاں پہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ اس پانی کی سطح کے اوپر ایک ایسی لائن ہے جو کہ ہم نے خیالی طور پر بنائی ہے، جس کا اینگل 90 بنتا ہے پانی کی یا اس میڈیم کی سطح کے ساتھ، سرفیس کے ساتھ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نارمل لائنز کہتے ہیں، اور یہ خیالی طور پر ہم نے بنائی ہیں تاکہ ہم اس کا رخ بدلنا دیکھ سکیں کہ کس لحاظ سے کتنا رخ بدلا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے لکھا امیجنری لائنز، خیالی طور پر لگی ہوئی لائنز۔ اور یہ تصویر کیا ہے، یہ اصل میں رے ڈائیگرام ہے، یعنی روشنی کی کرنوں کی ڈائیگرام ہے، جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ عکس اوپر کیوں بنا ہے، عکس کہاں بنا ہے۔ اب اس کے اندر ہے کیا کہ روشنی ظاہر ہے یہاں پر جیسے میں نے بتایا تھا اس پہ آ کے لگی ہوگی، اس آبجیکٹ پہ آ کے، اور اس آبجیکٹ سے لگ کے اوپر گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس نے کیا دکھایا ہے کہ جب روشنی اس پہ آ کے آبجیکٹ پہ آ کے لگی تب جب واپس گئی تب کیا ہوا وہ دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو روشنی آئی اور اپنا رخ بدلی، جو کہ میں یہاں پر چلیں اس طرح دکھا دیتا ہوں کہ روشنی آئی، اپنا رخ اس نے بدلا، پھر وہ لگ کے واپس جا رہی ہے، تو جو لگ کے واپس جانا ہے وہ آپ کو یہ جو لال لال لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں، یہ وہ روشنی کی کرنیں ہیں، لائٹ ریز ہیں۔ لائٹ ریز کیا ہوتی ہیں، جو کہ روشنی کی سمت کو بتاتی ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں سیدھی لائن میں۔ تو یہ رگ کے واپس یوں گئیں، تو جب وہ پانی سے جا رہی تھی تو ہم نے دو مختلف ریز لیں، ایک نہیں دو، ظاہر ہے ہر بہت زیادہ نکلتی ہیں لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے صرف دو لے لی، یوں جا رہی ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک جب یہاں پہ گئی تو اس نے جب وہ پانی سے ہوا میں گئی تو اس نے اپنا رخ بدلا، دیکھیں تھوڑا اس طرف بینڈ ہو گئی، اس طرف اپنا رخ بدلا، اس نے بھی تھوڑا سا اس طرف بدلا۔ اب کیا ہے کہ اوپر سے ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں روشنی کی کرنوں کو، اور اسی آنکھوں میں ہمارے ظاہر ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور عکس بنے گا، لیکن ہمارے لیے جو آنکھ میں ایکس بنے گا وہ ہمارے لیے یہ جو ٹیڑھا پن ہے روشنی کی کرنوں کا تبدیل ہونا ہے یہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ہوا کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں روشنی کی جو روشنی کی کرنیں ہیں وہ تو ہمارے لیے ہوا کے اندر ہی ہیں، ہمارے لیے تو ہوا سے ہی آ رہی ہیں، تو وہ اس کے لیے بالکل سیم ہمارے لیے سیدھی سیدھی ہم اس کو ڈرا کریں گے جب، تو ہمیں ایسا لگے گا یہ اس پوائنٹ پہ جا کے ملی ہیں۔ یہ جو لائنیں میں نے بنائی ہیں یہ خیالی طور پر لائنز ہیں جو کہ بتانے کے لیے کہ اچھا ہمارے لیے عکس بن کدھر رہا ہے، تو جب ان کو ہم پیچھے کھینچیں گے تو یہاں پر یہ عکس بنے گا، لیکن اصل میں روشنی کی کرنیں یہ کہاں تھی مل رہی تھی، وہ یہاں مل رہی تھی، یہاں سے نکل رہی تھی، لیکن ہمارے لیے وہ کہاں سے نکل رہی ہیں، یہاں سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا، اصل میں یہ لائٹ بینڈ وین موو واٹر ٹو ایئر، یعنی کہ وہ جب پانی سے ہوا کی طرف، اس سینٹینس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں، لائٹ بینڈ وین
موو فرام واٹر ٹو ایئر، یہ ٹھیک کر دیا، پانی سے جب ہوا میں لائٹ جائے گی تو اپنا رخ بدلے گی، اس وجہ سے ہمیں یہ یہاں پر اصل میں اصل یہاں پر ہے لیکن ہمیں نظر یہاں پر آ رہی ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو گہرائی ہے وہ ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اب دیکھیں ہمارے لیے کتنا گہرا ہے یہ مچھلی، کتنی گہری ہے، وہ اتنی گہری ہے جو نظر آ رہی ہے اوپر سے، اپیرنٹ جسے میں کہہ رہا ہوں. لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر میں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ میں نے لکھ دیا، یہ آپ کے پاس کیا ہے، اپیرنٹ ڈیپتھ یعنی نظر آنے والی ہائٹ یا ڈیپتھ کہہ لوں، جس کو میں کیپیٹل ایچ سے ریپرزینٹ کر لیتا ہوں. لیکن اصل میں کتنی ہے، جو ریئل ہے وہ کتنی ہے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، جو کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس ریئل ڈیپتھ ہوئی، جس کو آپ کسی بھی لفظ سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، فی الحال ہم نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ آپ کے پاس کیوں ہے وہ ہم نے دیکھ لی. اب یہی جو چیز ہے، یہی جو بینڈنگ ہے، یہ آپ عام طور پہ ایک اور چیز میں بھی دیکھتے ہیں. جب بھی آپ پینسل کو، جو کہ بالکل سیدھی سیدھی صحیح صحیح پینسل ہوتی ہے، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی میں آپ کو وہ کٹی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کیوں؟ اصل میں اس کے اندر بھی یہی ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ ہوتی ہے. اوپر جو اینیمیشن آپ کو میں بتا رہا تھا، اس کے اندر پانی کو میں نے لیا تھا اور ہوا کو. اب میں نے گلاس کو، جو کہ یہاں پر گلاس بنا ہوا ہے، اس کو نہیں غور کیا تھا، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جس میں گلاس نہیں، صرف پانی اور ہوا ہے. لیکن اگر میں ادھر کی بات کروں تو اس کے اندر کیا ہے، بالکل ویسے ہی کہ یہاں سے اگر دیکھ رہے ہیں تو روشنی کی کرن یہ آئے گی اس پہ آ کے، ظاہر ہے جب وہ گلاس میں ٹکرائے گی تو گلاس میں تھوڑی بہت اپنا رخ بدلے گی، جس کو میں چلیں یہ کر دیتا ہوں. پھر جب گلاس سے وہ پانی کے اندر جائے گی تو پھر دوبارہ اپنا رخ بدلے گی. پھر جب وہ لگ کے واپس آئے گی تو پھر رخ بدلے گی، ظاہر ہے گلاس سے. اور پھر گلاس سے ہونے کے بعد آخر میں جب وہ سب چیزوں سے نکل کے واپس آئے گی تو ہماری آنکھ پہ جب ہم دیکھیں گے تو وہ رخ بدلنے کی وجہ سے یہ ٹوٹی ہوئی پینسل ہمیں یہاں پہ ایسا لگے گا جیسے یہاں پر ہے یہ، لیکن اصل میں تھوڑی اوپر ہوگی. تو یہ سارا کیوں؟ کیونکہ روشنی کا رخ بدلا، اس کی ڈائریکشن بدلی، اس کو بینڈ ہوئی، ٹیڑھی ہوگی اس وجہ سے. لیکن وہی روشنی کی کرن آپ اوپر دیکھیں گے تو اوپر آپ کو کیا ہوگا، اوپر آپ کو یہی روشنی کی کرن سیدھی سیدھی جاتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے اس حصے میں، اور اس سے لگ کے پھر واپس آئے گی. کوئی رخ بدل نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لگ کے واپس آنا اور ہمیں یہاں سے نظر آ جانا. تو ہمیں کوئی ٹیڑھا پن یہاں پہ اوپر والے حصے میں نظر نہیں آئے گا، لیکن نیچے والے حصے میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ گلاس بھی تو ہے، یہاں پہ تو لگ کے بھی تو آئی ہے، تو یہاں پر ٹیڑھا پن کیوں اتنا نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پہ ہے لیکن بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو گلاس یوز ہوا ہے یہ روشنی کو اتنا زیادہ بینڈ نہیں کرتا. اور پھر وہی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہے ہوا میں بھی دوبارہ جا رہی ہے، کیونکہ یہ والا جو حصہ یہاں پہ تو ہوا ہے دوبارہ سے، پھر لگ کے واپس گلاس ہے، تو وہ رخ اتنا نہیں بدل رہی. اس وجہ سے جو یہ والا گلاس ہے اس کی بات کریں، اس وجہ سے وہ لگ کے واپس اتنا ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ تو گلاس اور پانی دونوں ہے نا، تو دونوں کی وجہ سے رخ بدلنا ہو رہا ہے، اس وجہ سے کلیئر نظر آتا ہے یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر کے ریئل اور اپیرنٹ ڈیپتھ میں کیا فرق ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہوتی کیا، وہ کیوں وجہ ہوتی کیوں ہے، اور اس کی ایک اور ایکسپلینیشن جو پینسل والی تھی وہ بھی دیکھی. تو آج ہم نے ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ کے بارے میں پڑھا.